وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم میرے دوستوں. امید ہے آپ سارے خیریت کے ساتھ ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنا فضل کرم اور رحمت کرے. جیسا کہ آپ کو پتا ہے ہمارے چینل کا نام ہے قرآن سے علاج. تو آج ہم پہلا سوال کرتے ہیں کہ کیا جادو کے ذریعے کینسر کی بیماری ہو سکتی ہے؟ جی شیخ صاحب اس کے بارے میں بتائیں. یہ بڑی ہی موذی بیماری ہے اور اس کے بارے میں بتائیے گا ناظرین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. یہ بہت ہی اہم ترین اور بہت ہی حساس ترین سوال ہے اور اس کا جو میں جواب دینے جا رہا ہوں میں تمام بھائیوں بہنوں سے گزارش کروں گا اس کو انتہائی غور سے سنیے گا اور سننے کے بعد جہاں جہاں یہ پیغام پہنچا سکے اس پیغام کو پہنچائیں، کیونکہ بہت سے لوگوں کو اس کی حقیقت کا علم نہیں ہے. یہ جو کینسر کی بیماری ہے یہ بیماری اس کے بہت سے اسباب ہیں. ان اسباب میں ایک سبب جادو کا ہونا بھی ہے. کینسر کا یہ مرض طبی مسائل میں سے بھی ایک مسئلہ ہے اور روحانی مسائل میں سے بھی ایک مسئلہ ہے. بعض لوگ کینسر کے مریضوں کا مستقل طور پر صرف طبی علاج ہی کرواتے رہتے ہیں اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مریض ایکسپائر ہو جاتا ہے اور بڑی تکلیفیں اور پریشانیوں سے گزرنا پڑتا ہے. ہمارے تجربے اور ہمارے الحمدللہ جو بھی اس کے بارے میں علم ہے اسے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ بعض اوقات لوگوں کا یہ مسئلہ جنات کی وجہ سے یا جادو کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. ہوتا یوں ہے کہ جادوگر اپنے جنات کو اس بندے کے اوپر بھیجتے ہیں کہ جس کو بیمار کرنا ہو، بیماری میں مبتلا کرنا ہو، تو وہ جنات آ کر اس کے جسم کے کسی حصے کو پکڑتے ہیں اور وہاں پر اسے تکلیف دیتے ہیں، چوٹ لگاتے ہیں، زخم بناتے ہیں. پھر یہ زخم اس کے جسم کے اندر خراب ہونا شروع ہوتا ہے اور یہ جسم پھر آہستہ آہستہ جسم کے اندر کینسر کی شکل اختیار کر لیتا ہے. ہمارے لوگ چونکہ اکثر اس چیز کو جانتے نہیں، وہ جب ہاسپٹل جاتے ہیں کینسر ڈائیگنوز ہو جاتا ہے، لوگ پھر اس کے علاج کے لیے صرف طبی علاج ہی کی طرف توجہ دیتے ہیں. تو ہم آپ تمام حضرات کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ آپ طبی علاج کروائیں، ہم آپ کو نہیں روکتے، لیکن کسی بھی شرعی طور پر دم کرنے والے کو ایک دفعہ چیک ضرور کروا لیں. چیک کس طرح ہوگا اور ڈائیگنوز کیسے ہوگا کہ واقعی یہ کینسر جو ہے یہ جنات کے ذریعے ہوا ہے یا جادو کے ذریعے ہوا ہے، یہ کیسے پتہ چل سکتا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس مریض کے اوپر کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں اور قرآن کی تلاوت کرنے والا با نمازی انسان ہو، بے نمازی نہ ہو اور قرآن کو صحیح پڑھنے والا ہو. اس کے اوپر آدھا گھنٹہ بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کریں. 3 دن مسلسل اس کے اوپر قرآن حکیم کو پڑھے. اگر ہو سکے تو سورۃ الفاتحہ زیادہ سے زیادہ پڑھی جائے اور آیت الکرسی زیادہ سے زیادہ پڑھی جائے اور آخری 3 قل یہ آدھا گھنٹہ ان کی تلاوت کریں. اگر مریض اس تلاوت کو سن کر یہ کہتا ہے کہ اس کے جسم میں کسی جگہ پر قرآن کی تلاوت کی وجہ سے تکلیفیں ہو رہی ہیں یا کندھوں پر بوجھ پڑ رہا ہے یا سر کے اوپر بوجھ پڑ رہا ہے یا جسم میں کینسر کی وجہ سے جہاں تکلیف ہے وہاں تکلیف میں اضافہ ہو رہا ہے، تو سمجھ لیں کہ یہ مسئلہ، یہ کینسر کا مسئلہ جنات کی وجہ سے یا جادو کی وجہ سے ہے. اور اگر یہ ڈائیگنوز ہو جائے تو پھر طبی علاج کے ساتھ ساتھ اس کا پھر شرعی طریقے سے دم کروا کے اس کا علاج اس طریقے سے بھی ضرور کروائیں. اگر یہ ڈائیگنوز کرنے میں آپ کو دقت ہو رہی ہو تو ہم سے رابطہ کریں. بِإِذْنِ اللَّهِ ہم تلاوت کے ذریعے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کا یہ مسئلہ کہیں جادو کا مسئلہ یا جنات کا مسئلہ تو نہیں ہے. اگر ایسا نہ ہوا تو ہم آپ کو بتا دیں کہ طبی مسئلہ ہے، صرف اس کا طبی طور پر اس کا علاج کروائیں. امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی اور اس کو آپ آگے شیئر کریں گے اور لوگوں کے فائدے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے انشاءاللہ. تو میرے دوستو آپ کو
چینل کے پروفائل میں موبائل نمبر آپ کو مل جائے گا. اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ وہ فضل خدا ہم اس کا حل آپ کو بتائیں گے. بہت بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیں اور اپنے دوستوں کا بھی خیال رکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. شکریہ.